تخت بھائی تحریر محمد عالم صافی۔ ہم انسان باللحاظ حیوان ناطق یا حقیقی حیوان، ہم ایسے جنگل میں رہتے ہیں جہاں ہر قسم کے جانور کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ جانور میں کچھ احساس ہوگا، لیکن جب انسان حیوان بن جائے تو ضمیر مر جاتا ہے، احساس دور دور سے بھی نظر نہیں آتا ہے، حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے، آنکھوں پر پٹی لگ جاتی ہے، دل پر جاہلیت کی مہر لگ جاتا ہے۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جب صبح موبائل آن کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر نظر لگتی ہے تو سینکڑوں ہوا کی بیٹیوں کا جنازہ نکلتا ہوا دیکھتے ہیں، کم عمر بچیوں کے ساتھ، جس میں 3 سال سے لے کر 8 سال کی بچیاں ہوتی ہیں جو ان حیوانوں کی درندگی کا نشانہ بنتی ہیں، اور پھر ان بچیوں کے جنازے کا اعلان ہوتا ہے۔ آخر کب تک ہم یہ ظلم سہتے رہیں گے؟ کب قانون حرکت میں آئے گا؟ یہ وطن تو کلمہ کے نام پر بنا تھا، اور اس میں ہو کیا رہا ہے؟ والدین اپنے بچے اور بچیوں کا خاص طور پر خیال رکھا کریں۔ موجودہ فتنے کے اس دور میں ہر گلی کوچے چوراہوں پر یہ حیوان موجود ہوتے ہیں جو اپنی پیاس بجھانے کے لیے کسی بھی رشتے کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ قانون تو یہاں پر اندھا ہے، جنگل کا قانون ہے۔ حکومت وقت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے حیوانی درندوں کے خلاف خصوصی طور پر ایک سخت قانون بنایا جائے، جس میں عدالت جانے کے بجائے اسی وقت اس کو عبرتناک سزائیں دی جائیں، اور سزائیں بھی ایسی ہوں کہ خاتمہ موت پر ہی ہو، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے سبق ملتا ہو، لیکن وہ سبق کتابوں کی شکل میں نہ ہو بلکہ عملی میدان میں ہو۔ ہر ایم پی اے ایم این اے صاحب سے درخواست ہے کہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں اس مسئلے کو زیر بحث لائیں اور قرارداد پاس کی جائے۔ صرف ووٹ لینے کے لیے نعرے نہ لگائے جائیں، کچھ عوام کے لیے بھی کریں، کیونکہ آپ عوام ہی کے ووٹ پر اسی مقام تک پہنچے ہو۔ اگر دنیا کا سروے کیا جائے تو آپ کو صرف واحد پاکستان ہی ایسا ملک ملے گا جہاں پر ایسے مظالم ہوتے ہیں۔ وجہ سب کو معلوم ہے کہ یہاں قانون نہیں ہے، صرف کتابوں تک محدود ہے، عملی میدان میں نظر نہیں آتا۔ اگر حکومت وقت نے کوئی قانون ان حیوانوں کے خلاف نہیں بنایا تو پھر عوام مجبور ہو کر قانون ہاتھ میں لیں گے، پھر مزید بد امنی پھیلے گی، دشمنیاں جنم لیں گی۔ جس ملک میں قانون مر جاتا ہے، انصاف صرف عدالت کے کمرے تک محدود رہتا ہے، مجرم 2 دن کے بعد آزاد گھومتا ہے، تو پھر قانون ہر اس بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کے ساتھ ظلم و ستم ہوا ہو۔ خدا را عوام پر ترس کھائیں، کلمہ کے نام پر بنا وطن کو حقیقت میں کلمہ گو بنائیں۔ شریعت کا نظام میں ہی ساری سزائیں موجود ہیں جو ہمیں قرآن اور صحیح حدیث کی شکل میں ملا ہوا ہے، اور آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں، اصحاب کرام کی قربانیوں میں، ہمارے اسلاف کے واقعات میں ہمیں یہ سارا سبق ملتا ہے۔ ابھی بھی اگر ہم علماء حق کا دامن پکڑیں تو ایسے واقعات میں کمی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔